بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ جو زبان سے کچھ کہیں اور ان کے دل میں کچھ اور ہو، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے منافق۔ اور منافق کا لفظ نفق سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے سرنگ۔ سرنگ کیونکہ دو طرف سے منہ رکھتی ہے، دو طرف سے کھلی ہوتی ہے، اس لیے اسے نفقن کہا جاتا ہے۔ منافق بھی دو منہ لیے ہوئے ہوتا ہے، ظاہری کچھ اور اس کے باطن میں، اس کے دل میں کچھ اور۔ منافق قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روح سے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو دل میں ایمان رکھتے ہی نہیں اور مسلمانوں کے راز جاننے اور انہیں اذیت دینے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر سورہ بقرہ کے اس دوسرے رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے اعتقادی منافق، پکے حقیقی منافق۔ اور کچھ وہ ہیں جن کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے، لیکن ایمان کا جو تقاضا ہے، جو عمل انہیں اختیار کرنے چاہیے، وہاں بشری کمزوریوں میں وہ ان پر عمل نہیں کر پاتے اور ان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں کہا جاتا ہے عملی منافق، مجازی منافق۔ جو حقیقی یا اعتقادی منافق ہیں، انہیں قرآن نے کافر قرار دے کر ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیا۔ اور قرآن و حدیث اب آپ کے سامنے رکھوں تو وہ لوگ جو مجھ اور شاید بہت سے آپ جیسے بھی ہیں، جو زبان سے ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں، دل میں بھی ایمان کی دولت لیے ہیں، لیکن ان کے اعمال کلی طور پر ایمان کی گواہی نہیں دے پاتے۔ ایسے مجازی منافقین کی کیا کیا نشانیاں ہیں، یہی آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 33۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہیں صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث کے مطابق منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئیں۔ حدیث نمبر 2297 2297 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفاق کی، منافقت کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں جس قدر نشانی ہوگی اس قدر وہ منافق، جب تک کہ اس نشانی کو وہ چھوڑ نہ دے۔ 3 یہی نشانیاں کہ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور چوتھی چیز اذا خاصم فاجر، جب کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو بد زبانی کرے، گالیاں نکالے۔ ذرا ان 4 باتوں کو باری باری دیکھ تو لیجئے۔ کیا
ایک حقیقی مومن کے، جس کے دل کے اندر ایمان ہو، اس مومن کے یہ شایان شان ہیں بھی۔ پہلی چیز آپ کے سامنے رکھی گئی کہ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ سنیے، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، موطا امام مالک کی حدیث نمبر 2371، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات کہی گئی، عہد شکنی کرتے ہیں یہ منافق لوگ، مجازی منافق لوگ وعدے توڑتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کسی علاقے میں بھیجا کرتے تو آپ تلقین کر کے بھیجتے کہ چاہے کفار ہی کیوں نہ ہوں، کبھی ان سے عہد شکنی نہ کرنا۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کا ذکر موجود ہے۔ پھر دیکھیے تیسری چیز، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے حقداروں کو واپس لوٹایا کرو۔ پھر حدیث جان لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ لا ایمان لہ من لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہ ہو۔ اور پھر چوتھی چیز، گالی گلوچ جو کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 913، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہو۔ حضور کے سامنے صحابہ عرض کرنے لگے کون بد نصیب بدبخت ہوگا جو ماں باپ کو گالیاں دے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم گالیاں دیتے ہو۔ جب صحابہ نے پوچھا پھر آپ ہی وضاحت فرمائیے، تو آپ نے کہا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے باپ کو بھی گالی دیتا ہے، در حقیقت تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ اور یاد رکھ لیجئے، ویسے بھی سباب المسلم فسوق وقتالہ حرام، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور کا کام، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا کفر کی راہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 982 میں یہ بھی ذکر موجود۔ پھر یہ تو حدیث میں نشانیاں ہوئیں جو منافق کی ہیں، ذرا ایک آیت بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن اترا، اس قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 142، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقون یخادعون اللہ وہو خادعہم، جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ انہیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا اقاموا الی الصلاۃ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑی سستی دکھاتے ہیں اس میں۔ یراؤون الناس، ریاکاری کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ یہاں تین اور نشانیاں بتائی گئیں مجازی منافق کے لحاظ سے۔ ایک کہ وہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں۔ دوسری چیز ریاکاری، وہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پہ زیادہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک ذکر ہے ریاکاری کا، ایک حدیث کا مفہوم حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم حدیث نمبر 2980، کہ اگر لوگ اپنی اچھائیاں سنانا چاہیں گے لوگوں کو تو اللہ ان کی جو خرابیاں ہوں گی وہ سنائے گا لوگوں کو قیامت کے دن، اور جو اپنی اچھائیاں ظاہر کرنا چاہیں گے لوگوں کے سامنے، اللہ ان کی برائیوں کو ظاہر کرے گا لوگوں کے سامنے۔ ریاکاری کا تو یہ انجام ہے۔ اور جہاں تک ذکر ہے کہ لوگ سستی دکھاتے ہیں عبادت میں، لوگ اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، تو سن لیں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1407 میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج ڈھلنے کے قریب 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو جلدی جلدی اٹھ کے 4 ڈھونگے مار لیتا ہے زمین پر، اور ان رکعتوں کے اندر وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ تو فیصلہ کیجئے، میں بھی آپ بھی، کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی خصلت ہے اور کس کس خرابی سے ہمیں بچ کر خود کو منافقوں کی صف سے دور لے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔